یہ 8 فوڈز آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جن فوڈز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف شوگر کے مریضوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دل کے مریضوں کے لیے بھی یکساں مفید ہیں، اور عین ممکن ہے چند ہفتوں یا چند ماہ میں ہی آپ کو اچھے نتائج ملنا شروع ہو جائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے روزانہ کھانے کے لیے 8 بہترین فوڈز۔ شروع کرتے ہیں میتھی دانہ یعنی فینوگریک سیڈ سے۔ سب سے پہلے آپ کو بالکل حالیہ تحقیق بتاتا ہوں جو آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ ریسرچ 2024 میں شائع ہوئی تھی، اور یہ میتھی دانہ اور شوگر سے متعلق 19 مختلف سٹڈیز کا نچوڑ ہے۔ تحقیق کے مطابق باقاعدگی سے میتھی دانہ کھانے سے آپ کی فاسٹنگ بلڈ گلوکوز یعنی کھانے سے پہلے کی شوگر 20 یونٹ تک کم ہو سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تحقیق کے مطابق جن لوگوں نے میتھی دانہ باقاعدگی سے استعمال کیا، ان کی انسولین سینسیٹیوٹی بہتر ہوئی، HbA1c یعنی اوسط بلڈ شوگر لیول بہتر ہوئے، پیٹ کی چربی کم ہوئی، بیڈ کولیسٹرول 10% تک کم ہوا، اور گڈ کولیسٹرول 20% تک بہتر ہوا۔ یعنی یہ چھوٹے سے دانے آپ کی شوگر اور دل کی بیماری کے علاج میں کافی مؤثر ہو سکتے ہیں۔ میتھی دانہ کے فوائد کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے، خاص طور پر مرد اور عورتوں کے مخصوص امراض کے حوالے سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں بات کروں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خیر، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میتھی دانہ استعمال کیسے کرنا ہے۔ میتھی دانہ کا ایک کھانے کا چمچ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے پی لیں۔ اس کے علاوہ میتھی دانے کو پاؤڈر کی شکل میں بھی اپنے گھر میں رکھیں اور دن بھر میں اپنے سیلڈ، رائتا، روٹی یا کسی بھی سالن میں تھوڑا تھوڑا پاؤڈر چھڑک کر کھاتے رہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید سوال ہو کہ میتھی کے پتے بھی کھا سکتے ہیں؟ تو بالکل کھا سکتے ہیں، سوکھے پتوں کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بیج زیادہ ایفیکٹو ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ بھی نہیں کھانے۔ جو لوگ پہلی دفعہ شروع کریں گے وہ 1 کھانے کے چمچ سے شروع کریں، اور اگر ہاضمہ پہلے سے خراب ہے تو پاؤڈر سے شروع کریں۔ 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ پاؤڈر تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے میں چھڑک کر۔ اگر آپ پہلے سے انسولین پر ہیں تو خاص طور پر احتیاط کریں، کیونکہ انسولین کے ساتھ مل کر یہ آپ کی بلڈ شوگر کو خطرناک حد تک کم کر سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں یا پھر اس کی مقدار بہت ہی کم رکھیں، اور میتھی دانہ اور اپنی شوگر کی دوا یا انسولین کے درمیان کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے میری لسٹ میں دوسرا بڑا ہی زبردست فوڈ ہے دار چینی یعنی سنمن۔ ایک 2023 کی تحقیق کے مطابق دار چینی فاسٹنگ بلڈ شوگر 11 یونٹ تک کم کر سکتی ہے اور انسولین سینسیٹیوٹی 15 سے 20% تک بہتر کر سکتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق یہ کھانے کے بعد والی شوگر کو بڑھنے سے بھی روکتی ہے، مگر ان فوائد کے لیے سنمن باقاعدگی سے لینا ضروری ہے، کم سے کم 3 ماہ کے لیے۔ دار چینی کی 2 بڑی قسمیں ہیں ہمارے ہاں یعنی پاکستان اور انڈیا میں۔ جو سب سے زیادہ عام قسم ہے وہ کہلاتی ہے کیشیا سنمن، یہ دکھنے میں ڈارک براؤن ہوتی ہے، اور دوسری قسم سیلون سنمن کے مقابلے میں زیادہ سخت اور تھک دکھتی ہے، اور کیشیا سنمن بہت ہی طاقتور قسم ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر جگر یا گردوں کی بیماری ہے تو بہتر ہے کہ اسے استعمال مت کریں۔ انسولین اور شوگر کی دوا کے ساتھ بھی مت لیں، کیونکہ ان کے ساتھ مل کر دار چینی شوگر لیول بہت کم بھی کر سکتی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ یہ خون کو جمنے سے بھی روکتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بلڈ تھنرز جیسے کومڈن، وارفیرن یا ایسپرین لے رہے ہیں اس کے ساتھ بالکل مت لیں۔ زیادہ تر لوگ سنمن پاؤڈر کا 1 چائے کا چمچ جو 1 سے 2 گرام بنتا ہے اپنے کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سنمن سٹک کی اگر ہم بات کریں تو ایک چھوٹی سٹک جو 1 انچ بنے گی بہت ہے۔ اسے لینے کا بہتر طریقہ ہے کہ اپنی چائے میں ڈال لیں یا تھوڑی تھوڑی اپنے سیلڈ یا سالن کے ساتھ۔ کچھ لوگ سنمن ٹی بھی پیتے ہیں، یہ بھی اچھا آپشن ہے، لیکن اگر بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں تو ایوائڈ کریں۔ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے میری لسٹ میں تیسرا فوڈ ہے گارلک یعنی لہسن۔ اسے آج کل میڈیکل کی دنیا میں کھانے سے زیادہ دوائی کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟
مختلف سٹڈیز کے مطابق یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی وائرل بھی ہے، یہاں تک کہ اینٹی کینسر بھی ہے۔ ایک ریسرچ نے اسے اینٹی ڈائیبیٹک کے طور پر بھی کنفرم کیا ہے، یعنی اسے شوگر کے علاج میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کم کرنے میں بھی مؤثر ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے نہ صرف شوگر کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے بلکہ شوگر سے جڑی بہت سی کمپلیکیشن سے بھی بچاتا ہے، یعنی شوگر کی وجہ سے نروز کو، گردوں کو اور آنکھوں کے ریٹنا کو ڈیمیج ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ باہر کے ممالک میں بہت سے لوگ ایجڈ گارلک سپلیمنٹس بھی باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اسے کھانا پکاتے وقت ڈال دیتے ہیں، جبکہ بہتر یہ ہے کہ اسے کھانا پکانے کے بعد یعنی کچا استعمال کیا جائے۔ تو کرنا یہ ہے کہ 1 یا 2 لہسن کے جوے یعنی کلوز کو کچل کر یا باریک کاٹ کر 5 سے 10 منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں۔ اسے کھانا پکانے کے بعد ایڈ کر لیں یا پھر اپنے کھانے کے ساتھ کھا لیں۔ زیادہ مت کھائیں اور خالی پیٹ بھی نہ کھائیں کیونکہ یہ تیزابیت بڑھاتا ہے۔ اسی طرح اپنی شوگر کی دوا، انسولن یا دل کے مریض اگر بلڈ تھنر لے رہے ہیں تو بھی دوا سے فوراً پہلے یا بعد میں لہسن مت کھائیں، اور معدے یا آنتوں کا السر ہے تب بھی بہتر ہے کہ گارلک ایوائڈ کریں۔ فوڈ نمبر 4، پیاز۔ خاص طور پر لال اور گلابی دکھنے والے پیازوں میں ایک بہت ہی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جسے کوئرسیٹن کہتے ہیں۔ کوئرسیٹن کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ بہت سی لیب سٹڈیز میں اسے اینٹی کینسر کہا گیا ہے، یعنی یہ کئی اقسام کے کینسرز کو، خاص طور پر لنگ کینسر، آنتوں کا کینسر اور مردوں اور عورتوں کے مخصوص کینسر کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شوگر کی اگر بات کریں تو اینٹی ڈائیبیٹک بھی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق اس کی افادیت میٹفورمن کے جیسی ہے، جسے آپ شوگر کنٹرول کرنے والی دوا گلوکوفیج کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دل کے مریضوں کے لیے کولیسٹرول کم کرنے میں، ٹرائیگلیسرائڈز کم کرنے میں اور بلڈ پریشر بہتر کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اسے یا تو سبزی کے ساتھ پکا لیتے ہیں یا پھر فرائی کر لیتے ہیں۔ پکانے سے پیازوں کی افادیت کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اسے سیلڈ کی طرح یعنی کٹا ہوا کچا پیاز اپنے کھانوں کے ساتھ کھائیں، اور ایک چھوٹا درمیانہ پیاز روزانہ کھائیں۔ خالی پیٹ پیاز مت کھائیں، خاص طور پر وہ جنہیں پہلے ہی تیزابیت اور ایسڈ ریفلکس کے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ خون پتلا کرنے والی ادویات کے ساتھ بھی پیاز مت لیں۔ فوڈ نمبر 5، ادرک۔ تحقیق کے مطابق ادرک ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ریورس کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے کھانے سے انسولین سینسیٹیوٹی بہتر ہوتی ہے، اوورآل شوگر لیول بہتر ہوتے ہیں، اور HbA1c بھی آہستہ آہستہ بہتر ہوتا ہے، اور یہ شوگر کی وجہ سے ریٹنا کو نقصان سے بھی بچاتا ہے۔ اس سے بھی بہتر ہے کہ پکانے کی بجائے باریک کاٹ کر اپنے سیلڈ کے ساتھ کھائیں۔ ایک سیلڈ بنا لیں جس میں بند گوبھی کے پتے، سلاد کے پتے، ابلے ہوئے ٹماٹر، پیاز اور ادرک شامل کریں اور ایک لیموں نچوڑ لیں۔ بہترین ذائقہ اور شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی مفید سیلڈ ہے۔ فوڈ نمبر 6، دہی۔ اگر آپ روزانہ دہی کھاتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو بدہضمی، متلی، گیس اور یہاں تک کہ آنتوں کا کینسر بھی کبھی نہ ہو۔ اور اگر صبح ناشتے میں دہی کھاتے ہیں تو سارا دن موڈ اچھا رہے گا، اور اگر ہڈیاں کمزور ہیں تب تو مسٹ ہے۔ اگر دل کے مریض ہیں تو کریم یا ملائی والی دہی سے بچیں، اور شوگر کے مریض ہیں تو اس میں چینی مت ڈالیں۔ ایک اور چیز شامل کر سکتے ہیں، اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔ زیادہ تر شوگر کے مریض آدھا یا 1 کپ دہی کھا سکتے ہیں، مگر صبح کھائیں، رات کو کھانے سے گیس یا تیزابیت ہو سکتی ہے۔ فوڈ نمبر 7، ٹماٹر۔ ٹماٹر وہ چیز ہے جسے کچا نہیں بلکہ پکا کر کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ ہے لائکوپین، جو ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور ٹماٹر کا لال رنگ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر ٹماٹر کو کچا کھایا جائے تو جسم اسے آسانی سے جذب یا استعمال نہیں کر پاتا۔ اس لیے ٹماٹر کو پہلے ابال لیں، پھر چھلکے اتارنا چاہیں تو اتار لیں اور پھر کھا لیں۔ اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر شوگر ہائی رہتی ہے تو وہ بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاتھ پاؤں بار بار سو جاتے ہیں، سوئیاں چبھتی ہیں، اس میں بہتری آئے گی۔ اور اگر شوگر کی وجہ سے کنو، مالٹے وغیرہ نہیں کھا سکتے
تو ٹماٹر سے اپنی وٹامن سی کی کمی بآسانی پوری کر سکتے ہیں، تو روزانہ 1 یا 2 ٹماٹر کھائیں۔ اگر گردے کے مریض ہیں تو نوٹ کر لیں کہ ٹماٹر میں پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے، جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر نے اوائڈ کرنے کا کہا ہو، تو گردے کے مریض ڈاکٹر سے پوچھے بغیر ٹماٹر مت کھائیں۔ فوڈ نمبر 8، السی یعنی فلیکس سیڈز۔ ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا السی پاؤڈر صبح دہی کے ساتھ کھا لیں۔ یہ کھانے کے بعد والی شوگر کو 15 سے 20% تک کم کر سکتا ہے، اور باقاعدگی سے کھانے سے HbA1c بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کولیسٹرول کم کرنے میں، بلڈ پریشر نارملائز کرنے میں اور خون کا بہاؤ بہتر کرنے میں مفید ہے۔ ثابت السی کو ہضم کرنا معدے کے لیے مشکل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو بدہضمی ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کٹی ہوئی شکل میں استعمال کریں۔ دہی کے علاوہ آپ اسے پانی میں ملا کر پی سکتے ہیں اور اپنی روٹی کے آٹے میں ملا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر بلڈ تھنرز لے رہے ہیں، قبض کی شکایت پہلے سے ہے یا پریگننٹ خواتین، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت لیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا، اور اگر مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آتے ہی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، فی امان اللہ۔